کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے کیا کرے؟ وضو کرے. تو یہ دیکھ حرمت کا مسئلہ ہو گیا. لیکن دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بفضل میمونہ، جو ان کی خالہ تھی، کہ حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے آپ نے غسل فرمایا. تو تعارض ہے بتائیں. تو ہم نے اس نہیں کو کراہت پر محمول کر لیا کہ عام حالتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی خواتین ہیں اور وہ پانی کے استعمال میں غیر محتاط ہو سکتی ہیں، اسی لیے کام مکروہ کرا. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جمع ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک کا حقیقی معنی لے لیا، ایک کا مجازی معنی لے لیا، اور ایسا بہت ہوتا ہے. اب جہاں بھی آپ کہتے ہیں لا یؤمن لا یؤمن، آپ کہتے ہیں ایمان کامل کی نفی. کیا کہتے ہیں؟ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جاہل، کہتے ہیں مومن ایمان کامل کی نفی کی. ایمان کامل کی نفی. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کفر سے حقیقی معنی اس کا نہیں مراد لیا، بلکہ کیا معنی مراد لیا؟ مجازی معنی مراد لیا، عامل عمل الکفر. تو یہ جو تعارض کو دفع کرنے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک کو حقیقی معنی پر لے لیا جائے، ایک کو مجازی معنی. آپ علیہ السلام نے ایک طرف جو ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا. پوچھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کئی بار. اور دوسری طرف فرمایا لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. تو کس طرح آپ دفع کرتے ہیں؟ ایک کا مجازی معنی مراد ایمان کا، ایک جگہ حقیقی معنی کامل ایمان لے لیا، اور ایک جگہ ایمان کا وہ معنی لے لیا جو فقہی قانونی ایمان. قانونی ایمان کیا ہوتا ہے؟ تصدیق. ایک ایمان کا معنی ہے فقہی اور قانونی معنی ایمان کا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ سرحد، اس سرحد پر بات ہوتی ہے کہ اس سے آگے جاتے کفر میں چلا گیا. ہمارے فقہا جو کہتے ہیں کافر ہو گیا تو یا ایمان سے باہر ہو گیا یا مومن نہیں. ہمارے فقہا تو ایمان کا قانونی معنی ہے، بس اس کے آگے جاتے ہی وہ حالت کفر میں چلا. اور ایک ایمان کا کہیے کہ حقیقی معنی ہے جس میں صرف تصدیق قلبی نہیں بلکہ عمل بالارکان اور ساری چیزیں کیا ہے شامل. لیکن یہ جو جس کو حقیقی ایمان کہہ رہے ہیں وہ مجازی معنی ہے فقہا کے اعتبار سے کامل ایمان. چلیے اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ الگ الگ حالتوں پر محمول کر لیا. ایک خاتون آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دیا، اب بچہ گود میں ہے، تو آپ بتائیے کہ اس بچے کی پرورش کون کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو کہا انتی احق بہ ما لم تنکح، کہ تم زیادہ حقدار جب تک تم نکاح نہ کرو. اس کے علاوہ ایک اور زوجین آئے، بچہ بھی آیا تھا ساتھ میں، تو کہا کہ بھائی اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے، جس کو تو چاہے اختیار کرے. تو اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا. تو پہلی حدیث صاف ہے کہ پرورش کا ماں کو، اور دوسری حدیث میں بچے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اختیار دیا جا رہا ہے. تعارض سا ہو گیا. تو اس تعارض کو دفع فقہا نے کس طرح کیا؟ فقہا احناف نے، اور دینا بھی ہوگا اگر ہم احناف کی بات کرتے ہیں، کیا انہوں نے محمول کیا اس پر کہ دیکھا جائے وہ بچہ سن تمیز کو پہنچ گیا ہے یا نہیں. اگر سن تمیز کو نہیں پہنچا ہے تو ماں کو پرورش کا حق ہے، اور سن تمیز کو اگر وہ پہنچ گیا ہے تو پھر اس کو اختیار کیا. یہاں نہیں، اس طرح سے بھی جمع کیا. اور کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ تعارض کی وجہ سے جواز لے لیا کہ ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہمارے علماء نے اس کو تھوڑا زیادہ ہٹ کر کے عمل کیا. اس کا مثال کے طور پر مشہور اختلافات میں مثال کے اختلاف خلف الامام، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کہا کہ دونوں پر عمل ہوتا ہے. یہ بھی لے سکتے وہ بھی لے سکتے، البتہ قراءت خلف الامام افضلیت کا مسئلہ. فقہ حنفی کی تاریخ متأخرین کا پورا دور اسی پر ہے کہ قراءت خلف الامام خود تاریخ پورا دور
متاخرین کا آپ خود رسم مفتی میں پڑھتے ہیں کہ متاخرین کی کیا ہے کہ علم بأن الواجب اتباع ما واجب اتباع ما ترجیحه عن اهله قد علم کہ اصحاب ترجیح کی ترجیحات کی پیروی واجب ہے نا. اب آئیے ہمارے اصحاب ترجیح نے قرات خلف الامام کو بالکل مکروہ تحریمی کہا. حضرت امام نووی علیہ الرحمہ نے اس کو افضلیت کا اختلاف کیا اولویت. ٹھیک ہے. علامہ احمد شاہ کشمیری نے اس پر غور کیا کہ حضرت نانوتوی کا منشا کیا ہو سکتا ہے. کہا کہ حضرت کا منشا یہ ہوگا کہ بھائی دو حدیثیں ہیں دونوں صحیح ہیں سند اور متن کے اعتبار سے, کیا کسی کو چھوڑا جائے, افضلیت کا اختلاف بنا. علامہ احمد شاہ کشمیری نے یہ سوچ کر کے متعدی کر دیا مسئلہ. رفع یدین میں بھی افضلیت کا مسئلہ کرنا, آمین والانجاب میں بھی افضلیت کا مسئلہ کرنا, ایک ہاتھ سے مسافہ دو ہاتھ سے مسافہ کا اس کو بھی افضلیت نہیں کرنا تاکہ اصل سنت ایک ہاتھ کے مسافے سے ادا ہو جائے گی اور کمال سنت دونوں ہاتھ کے مسافے سے ادا. یہ ہمارے یہاں وہ ہمارے اکابرین نے اس میں تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے, اس کے دائرے وقت ہوتا ہے اور مثالیں دیں. اب آئیے تھوڑا سا نصب کی طرف چلتے ہیں. اگر جمع ممکن نہ ہو, اگر جمع ممکن نہ ہو, تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ نصب کریں. آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے شرط ہے ناسخ آپ نہیں ہو سکتے, ناسخ آپ نہیں ہو سکتے, ناسخ بھی حکم شرعی ہونا کیا ہے ضروری. ہمارے ہاں تفسیر کی کتابوں میں اتنا نسخ ملتا ہے, بڑی الجھن ہوتی ہے. ہمارے مفسرین اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ان سب پر جزا خیر دے کی محنتوں پر. ہر وہ آیت جہاں کفار کے بارے میں درگزر, تسامح, اعراض عن المشرکین کا مفہوم جہاں آیا, فوراً کہہ دیا منسوخۃ بآیۃ السیف. کیا کہہ دیا؟ منسوخۃ بآیۃ السیف. کیا آیت السیف یعنی آیت الجہاد. اذن للذین قاتلوا. یہ نسخ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے فہم سے ہو رہا ہے. تو کتنی آیتیں منسوخ ہو جائیں گی بھائی قرآن؟ یہ نہیں ہے, یہ صرف کچھ اکابر مفسرین کی تقلید ہے. آج تک بھی سب یہ کہتے چلے آئے, مگر صحیح یہ ہے کہ ناسخ آپ کے فہم نہیں ہوتا. ناسخ کا دلیل شرعی ہونا ضروری, ٹھیک ہے. اور وہ دلیل کیا ہونی چاہیے؟ منسوخ دوسری دلیل کے مساوی ہونی چاہیے. قوت مانسخ من آیت کے مانسخ من آیت اور نسخ کے بخیر منها او مسلم. ناسخ یا تو بہتر ہوگی یا کم سے کم مساوی ہوگی. اور ناسخ کے لیے یہ شرط ہے کہ ناسخ بعد میں متأخر, اور وہ بھی ضروری ہوگا کہ منسوخ ہم جس کو کر رہے ہیں اس منسوخ حکم کے لیے کوئی زمانی اعتبار سے حد بندی نہ ہو. صاحب یہ منسوخ حکم اتنے دن چلے, پہلا حکم اتنے ہی دنوں کے لیے, ایسا نہیں. اس میں بھی ابدیت ہونی چاہیے تب نسخ ہوگا. اچھا تعارف. اب دیکھیے نسخ کے بارے میں ہم کیسے منسوخ کہہ سکتے ہیں. نسخ کے بارے میں یہ ہے کہ پہلا درجہ نسخ کا یہ ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحت کرتے نسخ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا تزوروا. میں پہلے تمہیں زیارت قبور سے روکا کرتا تھا, اب زیارت کرتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی صراحت ہو گئی نسخ. ٹھیک ہے, یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابی تصریح کر کے نسخ, صحابی کہتے ہیں یہ حکم منسوخ. اب دیکھیں یہاں پر فرق رکھیے, قول صحابی ناسخ نہیں, یعنی حدیث آ گئی, حدیث کے خلاف کسی صحابی کا فتویٰ آ گیا تو اب اس فتوے کی بنیاد اس فتوے کو ناسخ کہنے کے نہیں ہوگا, بلکہ صحابی یہ کہیں کہ آپ علیہ السلام کا آخری عمل یہ تھا.
یا یہ کہ اگر صحابی نے کوئی فتویٰ دیا تو حکماً آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ صحابی کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام کا وہ حکم پہلے رہا ہوگا، بعد میں آپ کا یہ عمل رہا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی صحابی جان دو کر حدیث کی کیا کرے مخالف۔ تو صرف قول صحابی ناصف نہیں ہے، بلکہ اصلاً صحابی کا یہ علم ناصف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا۔ چنانچہ مشہور اس میں صحابہ سے مقبول ہے، کان آخر الامرین من رسول اللہ ترک الوضوء بما مست النار۔ آپ علیہ السلام کا آخری عمل یہ تھا کہ ما مست النار سے وضو نہیں پڑھا۔ اسی طرح ایک صحابی کا یہ ہے کہ انما الماء من الماء رخصۃ فی اول الاسلام۔ الماء من الماء سمجھ رہے ہیں کہ بعد میں شروع میں تو ماں پر ہی غسل ہے، یعنی انزال پر غسل ہے، اور بعد میں انتقال فتانے پر غسل ہے۔ تو فرمایا کہ شروع میں رخصت کی، بعد میں یہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نسخ کے لیے ہمیں تاریخ کا علم ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حدیث مقدمہ ہے، یہ حدیث مؤخر۔ اس کے لیے کچھ علامتیں بھی مقرر کی گئی ہیں، اگر اس میں اختلاف ہے۔ مثلا کوئی ایسے صحابی ہیں جو بعد میں اسلام لائے، تو کہتا ہے کہ بعد والے صحابی جو بعد میں اسلام لائے، قرینہ یہ ہے کہ بعد میں اسلام ہوا، اگر ہر جگہ نہیں ہے۔ کوئی ایسے صحابی ہیں جو چھوٹے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت عمر کم ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آخر وقت میں سنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نسخ کا ایک درجہ ہے کہ خدا علیہ السلام صراحت کرتا ہے کہ صحابی صراحت کرتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ تاریخ کا علم، اور چوتھا درجہ یہ ہو کہ اجماع ہو جائے، نسخ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو اجماع بھی ناسخ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے قول صحابی ناسخ نہیں، اسی طرح امت کا اجماع بھی ناسخ ہے۔ اجماع کی بنیاد لا محالہ کسی نص پر ہوگی، اجماع کی بنیاد کسی نص پر ہوگی اور وہ ناسخ ہے۔ مثال کے طور پر من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، جو شراب پیے اس کو کوڑے لگاؤ، اور چوتھی بار اگر شراب پی لے تو قتل کرو۔ امت کا اجماع ہے کہ چوتھی بار شراب پینے پر بھی قتل نہیں کیا جائے۔ اب یہ اجماع کیسے ہوا؟ تلاش کی تو پھر ایک حدیث مل گئی کہ قتل برجل شرب الرابعة فضربه ولم يقتله، کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک لایا گیا ایک شخص اور آپ نے اس کو قتل نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ فقتلوه والا شروع میں تھا، شدت تھی نا شروع میں کہ میں مٹکے توڑ دو، برتن پھینک دو، فلاں برتن میں نہیں پیو، یہ فلاں سارے قیود بعد میں آسان۔ اچھا، اب مسئلہ ہوتا ہے ترجیح۔ تیسرے نمبر پر مسئلہ کیا ہے کہ تطبیق ممکن نہ ہو تو نسخ کو دیکھیں گے، نسخ نہ ہو تو ترجیح دینے کے لیے آپ جانتے ہیں ضرور ترجیح کو۔ نمبر ایک قوت کا مسئلہ کس کا آتا ہے؟ من جہت السند، قوت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، 5 منٹ میں تو آپ ختم کر دیتا ہوں۔ سند کا مسئلہ اس کے تو بہت ساری مسئلہ۔ استقبال قبلہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث جو فقہائے احناف کا مستدل ہر اعتبار سے سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ قرات خلف الامام کے باب میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا نص فاسمت کہا کہ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قرآن کتاب میں فقرأوا ما تيسر من القرآن، قرآن میں وہ آسان کو ایک صرف قرآن ہم نے کتاب اللہ پر زیادتی ہوئی۔ حدیث میں بھی ایک صاحب کی وہ حدیث ہے کہ وہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے، جلدی آپ نے کہا دوہراؤ، اور ان کو طریقہ جو بتایا آپ نے تو اس میں یہ ہے کہ فقرا ما تیسر من القرآن۔ تو یہ گویا کہ ترجیح کبھی سند کے اعتبار سے کبھی متن کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ ترجیح۔ متن کا جو مضمون ہے، متن کا کیا ہے؟ مضمون ہے، یعنی ایک حدیث ہے کہ شاور النساء وخالفهن، کیا حدیث؟ عورتوں سے مشورہ کرو اور ان کی کیا کرو؟ مخالفت، جو رائے آئے بس اس کے خلاف چلو۔ اب یہ ایسا ہے معاملہ کہ نہ تو اسلام کے مزاج سے بھی
دیکھا تھا خود آپ علیہ السلام کے طریقے سے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی میں کے بعد آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حوصلہ. اور آپ کی بات آپ نے مانی، کہا کہ آپ صحیح ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے. اور خود وہ آپ علیہ السلام کو لے کر حضرت برقہ کے پاس گئے. بعد میں بھی صلح حدیبیہ والے مسئلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو لیا. آپ نے ازواج مطہرات سے مشورے کیے اور ان مشوروں پر عمل کیا. خلفاء راشدین نے مشورے کیے اور مشوروں پر کیا کیا؟ عمل کیا. تو متن کے مضمون سے بھی ترجیح ہوتی کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. ایک کبھی کبھی ترجیح امر خارجی سے بھی ہوتی، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نص آئی اسلام کے اصولی چیزوں کے خلاف ہو گئی، جیسے حدیث مصرات کا مسئلہ یا قضا بیمین و شاہدین کا مسئلہ. تو کبھی کبھی ترجیح اسلام کے اصول اور مزاج کو سامنے رکھ کر کے ترجیح ہوتی ہے. یہ ترجیحات وہاں پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے کہ دونوں دلیلیں ثابت ہوں گی یا توقف ہوگا یا اختیار کیا جائے گا. خاص طور سے توقف اور تساقط والی جو بات ہے، بہت سارے امام ابو العلماء امام جوینی امام الحرمین نے یہ فرمایا کہ یہ صرف نظری بات ہے. ایک مجتہد توقف کر سکتا ہے مگر دونوں دلیلوں کو ثابت نہیں کر سکتا ہے، بس وہ قبضے لسان تک کر سکتا ہے. تو اب آپ کو یہ بتایا گیا کہ جب تعارض ہوگا تو نمبر 1 ترجیح ہوگی، نمبر 2 نص، اور نمبر 1 تطبیق، نمبر 2 نص، نمبر 3 ترجیح. تو اب آپ نے پڑھ لیا اصول کر بھی. آپ بتائیے کہ وہ جو بات آئی کہ ہمارے اصحاب کا قول جو آیت کے معارض ہو، وہاں پر ایک کئی نظر میں چھوٹ گئی، اس لیے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. ہمارے اصحاب کا وہ قول جو ثابت بالکتاب ہے، ہمارے اصحاب کا وہ قول جو ثابت بالکتاب ہے، وہ اگر دوسری آیت کے مخالف ہو تو تعارض ہمارے اصحاب کے قول اور آیت میں نہیں بلکہ آیت اور آیت میں تعارض ہے. بس ہمارے اصحاب کا وہ قول جو کتاب اللہ سے ثابت ہے، وہ قول اگر کسی آیت کے معارض ہے تو کتاب اللہ سے ثابت شدہ قول تو کتابی ہے، دوسری طرف بھی کتابی. تو قول فقہا اور آیت کا تعارض نہیں بتایا جا رہا. اس آیت کا آیت سے تعارض ہے تو وہاں پر پہلا درجہ نصب ہے، دوسری جماعت میں نمبر 3 درجہ. آپ بتائیے کہ امام کرخی پہلے نصب کو رکھ رہے ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام کرخی کی بات صحیح ہے، امام کرخی کی بات صحیح ہے. ترتیب یہ ہے کہ ابھی میں بتایا کہ نصب کے کئی قسمیں ہیں. وہ نصب جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کرتے ہیں، صحابہ صراحت کرتے ہیں. سب سے پہلا درجہ اسی نصب، سب سے پہلا وہ نصب ہے جو ثابت بالنص ہے. سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ وہ نص ہے جو ثابت بالنص ہے. اس کے بعد تطبیق، اور تطبیق کے بعد پھر وہ نص ہے جو احتمال ہے. اور کہتے ہیں کہ تاریخ کی بنیاد پر نص اور قرائن کی بنیاد پر نص. قرائن کی بنیاد پر اور تاریخ کی بنیاد پر جو نص ہے وہ عام طور سے احتمالی ہے. اس لیے کتنے مسائل میں آپ نص کہتے ہیں، دوسرے اس پر عمل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی قراءت خلف الامام کی حدیث منسوخ ہے، یہ ہمارے ایک قول ہے کہ رفع الیدین کی حدیث منسوخ ہے، عامل بالجہر کی منسوخ ہے. تو یہ نص احتمالی، یہ نص کیا ہے؟ تو 4 درجے ہو گئے. نمبر 1 نص بالنص، نمبر 2 جمع و تطبیق، نمبر 3 نص احتمالی، اور نمبر 4 ترجیح. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر توقف اور تردد کا مسئلہ آئے گا اگر نہیں ہوا. تو ہم نے یہ سوچا کہ مختصر وقت میں ہمارے یہاں چونکہ عام طور سے تعارض پر بحثیں کم ہوتی ہیں، میں نے سوچا کہ اس پر بات ہو جائے. اگر موضوع سے متعلق آپ حضرات کے پاس کوئی سوال ہو تو 2-4 منٹ کا موقع آپ کو دیا جاتا ہے.
آپ سب نے بہت ہی توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ آپ نے سنا۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں کا مزاج ہے کہ نعت وات سناتے رہو، سب بہت دل لگا کر کے سنتے ہیں، اور یہ فقہی بحث اس پر سے تعارض عداللہ کی بالکل خشک بحث، یہ کہاں اتنی توجہ سے سنیں گے؟ مگر آپ سب نے ماشاءاللہ جس توجہ سے سنا، جس شوق سے سنا، وہ بالکل یہ دلیل ہے کہ آپ سب نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علم کا شوق بھی رکھا ہے، اور آپ جو فن پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کو ایک قلبی وابستگی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے اور امت کے لیے نافع بنائے، ہمارے سے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ میں پھر سے حضرت مولانا صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں اور اساتذہ کا، اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو